الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلاف مقتضی ظاہر کا بیان چل رہا تھا۔ خلاف مقتضی ظاہر کلام کو لایا جائے، آ جاؤ، خلاف مقتضی ظاہر کلام کو لایا جائے تو اس میں سے آپ نے دیکھا التفات بھی خلاف مقتضی ظاہر ہی تھا، خلاف مقتضی ظاہر تھا، اور کہیں پر جو تھا وہ مسند الیہ کے بیان سے تھا۔ تو یہ جو قسمیں بیان کر رہے ہیں خلاف مقتضی ظاہر، وہ مسند الیہ کے بیان سے نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، خلاف مقتضی ظاہر سے ہیں کچھ صورتیں یہاں پر۔ تو خلاف مقتضی ظاہر میں سے کچھ قسمیں بیان کی گئی آپ کے سامنے، اور بیان فرما رہے ہیں یہ صرف اسی میں منحصر نہیں جو ذکر کیے ہیں، بلکہ مجاز اور کنایہ بھی اسی میں سے ہی شامل ہوتے ہیں، مجاز اور کنایہ بھی اسی میں سے شامل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں خلاف مقتضی ظاہر میں سے یہ ہے تلقی المخاطبی بغیر ما یترقبہ، متکلم یعنی عبارت تھی اضافت الصفت الی المفعول ہو گئی، اضافت المصدر الی المفعول، یعنی عبارت تھی تلقی المتکلم المخاطب، یعنی متکلم مخاطب کو کلام پیش کرے۔ کیسے پیش کرے؟ بغیر ما یترقبہ، اس کے علاوہ کے ذریعے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی متکلم کلام جو ہے وہ اس کے علاوہ کے ذریعے سے پیش کرے جو کیا کر رہا تھا، مخاطب انتظار کر رہا تھا۔ پہلے جو ہے مخاطب نے کوئی اور کہا تھا، متکلم نے کیا کیا، وہ اب جو دوبارہ بولا تو اس نے یہ کیا کہ اس کے کلام کو دوسرے معنی پر محمول کر دیا، دوسرے معنی پر محمول کر دیا، پھر اس نے پھر بولا، پھر دوسرے معنی پر محمول کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں متکلم مخاطب کو پیش کرے کلام بغیر ما یترقبہ، اس کے علاوہ پر جس کا وہ انتظار کر رہا تھا، یحم بحمل کلامی علی خلاف مرادی، اس طور پر کہ اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف پر محمول کرتے ہوئے، تنبیہاً علی انہ الاولی بالقصد، اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہی قصد و ارادہ کے اعتبار سے اولا ہے۔ کیا یہی قصد و ارادہ کے اعتبار سے اولا ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے قبا سرا جو ہے نا اپنی ایک جماعت کے ساتھ ہرے بھرے انگور کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، ہرے بھرے انگور کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اب وہاں پر جو ہے ان نے جو ہے حجاج کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب حجاج کا جب ذکر شروع ہوا تو قبا سرا نے کہا اللہم ثبت وجہہ، اللہم ثبت وجہہ، اے اللہ اس کے چہرے کو کالا کر دے، وَأَقْطَعْ عُنُقَهُ، اس کی گردن کو کاٹ دے، وَأَسْقِنِي مِن دَمِهِ، اور اس کے خون سے مجھے سیراب کر دے۔ یہ لفظ اس نے کہہ دیے۔ اب یہ بات جو ہے حجاج کو پہنچ گئی کہ کیا قبا سرا نے میرے تعلق سے ایسا کہا ہے۔ اب اس نے کیا بلا لیا اسے، سنا ہے تم نے میرے تعلق سے اس طرح سے کہا، تو اس نے کیا کہا، میری مراد اس سے جو تھی نا یہ انگور تھا، کیا جو ہے میری مراد اس سے کون سا تھا، ہرا انگور تھا، اور میں نے جو ہے حجاج کو مراد نہیں لیا تھا، بلکہ مراد یہ تھا کہ اس سے انگور کو بہت کالا کر دے، یعنی اچھا ہو جائے، اس کی گردن کٹ جائے، یعنی شاخ سے گر جائے، مجھے سیراب کر دے اس کے خون سے، یعنی شیرے سے، تو یہ میری مراد تھی۔ اب جو ہے حجاج نے کیا کہا، لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، ضرور میں تجھے ادہم پر جو ہے سوار کر دوں گا۔ ادہم کا معنی ہوتا ہے بیڑی، ایک معنی ہوتا ہے اس کا بیڑی، اور ایک معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ ضرور میں تجھے جو ہے بیڑی پہ لٹکا دوں گا۔ اب یہ جو ہے اس نے یہ کہا تھا، اس کے کلام کو محمول کیسے کر کے کر رہا ہے قبا سرا، مثل الامیر یحمل الادہم والاشب، امیر جیسے لوگ ہی ادہم اور اشب پر سوار ہوتے ہیں۔ ادہم کا جو معنی وہ لے رہا تھا، اس نے کہا ادہم کا معنی وہ نا یہ گھوڑا، اور اس کے ساتھ اس نے اشب کو ملا دیا، گھوڑا جس پر سیاہی غالب ہو، اور اشب جو بولتے ہیں جس پر سیاہی غالب ہو گئی ہو، سفیدی غالب ہو گئی ہو۔ اس نے جو ہے یہاں پر قرینہ دلانے کے لیے کہ تم جو ادہم سے یہ مراد لے رہا ہوں، اس نے قرینے کے ساتھ اشب ملا دیا تاکہ پتہ چل جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اشب کا معنی تو ہے یہی، ادہم کہا نے تو حجاج نے کہا تھا ادہم میں تجھے بیڑی پہ سوار کر دوں گا،
اس نے کیا کہا؟ مثل الامیر یحمل علی الادھم والاشب، امیر جیسے لوگ ہی اشب اور ادھم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ تو اب دیکھیں یہاں سیاہ گھوڑا مراد لے لیا اس نے، اور وعید کو کس کی شکل میں بدل دیا اس نے؟ وعید کو وعدے کی شکل میں بدل دیا، یعنی جو حجاج کی مراد کے بالکل خلاف تھا. حجاج کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ بیڑی مراد لینا چاہ رہا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ ادھم سے میری مراد گھوڑا ہی ہے. اس نے ساتھ ساتھ اشب لیا یا ساتھ میں. اشب بمانے گھوڑا ہوتا ہے جس میں سفیدی غالب ہو، تاکہ جو ہے گھوڑے کے معنی کی تعین ہو جائے کہ یہاں پر میرا ادھم سے مراد کون ہے؟ گھوڑا ہے. اشب بتا دے گا اس بات کو. اب جو ہوا آگے جو ہے اس میں اور چیز ہے، کیونکہ گورنروں کا کام جو ہوتا ہے وہ عطیہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھمکی دینا، مارنا نہیں ہوتا ہے. اب اس پر جو ہے حجاج نے کہا، حجاج نے کہتا آگے کہتا انہ حدید، کیا ہے اس سے مراد؟ کیا ہے میری؟ لوہے کی زنجیر ہے. کیا ہے میری مراد اس سے؟ لوہے کی زنجیر ہے. انہ حدید مراد ہے. پھر قواصرہ پھر چینج کر دیتا اس کے کلام کو اور کہتا ان یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدن. ان یکون حدیدن، ان یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدن، یعنی قواصرہ نے پھر معنی بدل دیا اور کہا گھوڑا اگر تیز ہو تو سست رفتار گھوڑے سے بہتر ہے. ان یکون حدیدن، تیز ہو تو بہتر ہے، من ان یکون بلیدن، سست ہونے والے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی چینج کر دیا اس کی مراد کو. تو متکلم جو ہے مخاطب کی جو ہے اس کے کلام کو محمول کر دے اس کے علاوہ پر جس کا وہ اراد انتظار کر رہا تھا. تو پہلی جگہ کیا کہا؟ مثل الامیر یحمل علی الادھم والاشب، اور ادھم سے وہاں مراد لے رہا تھا قید. پھر اس نے کہا اس سے میری مراد کیا ہے؟ انہ حدید، اس سے مراد لوہے کی زنجیر ہے. تو اس نے کہا ان یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدن، یعنی اگر تیز رفتار ہے تو یہ بہتر ہے سست رفتار ہونے سے. تو پھر اس کے بعد حجاج نے کیا جا چھوڑ دیا بغیر ما یترقب، اس کے علاوہ کا جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، بحمل کلام علی خلاف مرادی، اس طور پر کہ اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف پر محمول کرتے ہوئے، تنبیہاً علی انہ الاولیٰ، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے یہی اولا ہے قصد و ارادہ کے اعتبار سے. جیسے قباصرہ کا قول حجاج سے، وقد قال له متعوعدا، جبکہ حجاج نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا لأحملنک علی الادھم، میں ضرور تجھے جو ہے بیڑی میں لٹکا دوں گا. کیا ہے؟ یعنی میں قید کر دوں گا تجھے بیڑیوں میں، زنجیروں میں. فقال مثل، اب اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ قول القباصرہ مثل الامیر، یہ اس کا قول ہے. مثل الامیر یحمل علی الادھم والاشب، امیر جیسے لوگ ہی ادھم اور اشب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. ای من کان لہ مثل الامیر، یعنی جو شخص جو امیر کی طرح ہو، فی سلطان، قوت میں، اور وزبرست الید، اور غلبے میں، قوت میں اور غلبے میں، فجدید بان یفسدہ، تو یہ لائق یہ ہے کہ ان یفسدہ، کہ وہ عطا کرے، لا ان یسفدہ، نہ کہ وہ قید کرے. اس کے لائق کیا ہے؟ ان یسفدہ، کہ وہ عطا کرے، لا ان یسفدہ، نہ کہ وہ قید کرے. یہ اس کا ہو گیا. اس میں وہ دوسری چیز نہیں ہے جو حدید مراد ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا آپ کو کہ اس سے میری مراد کیا ہے؟ حدید ہے. تو اس نے کیا کہا؟ ان یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدن، کہ تیز ہونا یہ بہتر ہے سست رفتار ہونے سے. پھر اس نے حجاج نے سوچا کہ یار میرے کلام کوئی دوسرے پر ہی محمول کر رہا ہے، لاؤ چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو اس نے اس کا راستہ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. یہ ہوا خلاف مقتضی ظاہر سے. اسی طرح خلاف مقتضی ظاہر سے کیا ہے؟ او السائل بغیر ما یتطلب بتنزیل سوالی منزلۃ غیری، یا یہ ہے کہ یعنی سائل کو جو ہے جواب دیا جائے، سائل کو جواب دی جائے بغیر ما، اس کے علاوہ کے ذریعے جو ما یتطلب، جو وہ طلب کر رہا ہے، بتنزیل سوالی منزلۃ غیر، اس کے سوال کو کسی دوسرے سوال کے درجے میں اتار کر، اس کے سوال کو کسی دوسرے سوال کے درجے میں اتار کر کے جواب اس کو دیا جائے. کیوں؟ تنبیہاً علی انہ الاولیٰ، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہی اولا ہے، بحال اس کی حالت کے اعتبار سے، اول مہم لہو، یا یہ جو جواب دیا جا رہا ہے نا یہ اس کے سوال کے یہ زیادہ اہم ہے، یا یہ بات کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اہم جو ہے یہ ہے، نہ کہ اس نے جو سوال کیا وہ اہم ہے.
دو باتیں ہوئیں کہ ایک تو تنبیہ کرنے کے لیے یہی اولا قصد و اعتبار سے، اور یا تو اس بات کا تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہی اہم ہے نہ کہ وہ سوال جو اس نے کیا تھا۔ دونوں کی مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مثال ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیں آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ چاند کے بارے میں یہ روایت ہے کہ معاذ بن جبل اور ربیعہ بن غنم انصاری، معاذ بن جبل اور ربیعہ بن غنم انصاری، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی پہلی تاریخ میں جب ظاہر ہوتا ہے تو بالکل تنکے کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ویسی ہو جاتا ہے جیسے شروع ہوا تھا۔ کیا ہے یہ؟ یہاں انہوں نے سوال کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے۔ سائل نے کیا دریافت کیا کہ پہلی تاریخ کے چاند کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ اگر ان کو یہ سوال جواب دیا جاتا، گھٹنے بڑھنے کا فلسفہ بتایا جاتا کہ جس طرح فن حیت میں موجود ہے، تو ان کے اس مضمون کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، یہ گھٹنے بڑھنے کا سلسلہ کیا ہے۔ اور ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا حکم ہے، بلکہ کیا بتایا گیا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت کیا ہے کہ چونکہ چاند کے چھوٹا ہونے سے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے جو ہیں چاند حج کے دن معلوم ہوتے ہیں، یہاں سے روزوں کے دن متعین ہوتے ہیں، کھیتی کٹنے کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی عدت کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹے انسان چاند کے شروع ہونے سے پتہ چلتی ہیں۔ رخصتی کے دن متعین ہوتے ہیں، ان تاریخوں میں لوگ دنیا بھر میں پھرتے ہیں، بڑی تعداد میں فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ان کا سوال تو یہ تھا کہ ان کے بڑھنے اور چھوٹا ہونے کا سبب کیا ہے۔ اگر ان کو فلسفے کے تعلق سے بتایا جاتا یہ ساری چیزیں تو ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور اس کا معنی ان کے ضرور بھی نہیں تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے۔ ان کو بتایا گیا اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اس سے روزوں کے دن معلوم ہوتے ہیں، حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، رخصتی کے وقت معلوم ہوتے ہیں، روزوں کے اور کیا ہیں قرضوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ اتنے ٹائم میں اس کو دینا ہے، قرض دینا ہے، اتنے میں کھیتی پکے گی۔ تو یہ تھا ان کا سوال تھا۔ اس سوال کا کیا پوچھا؟ یسألونک عن الأہلہ، ان کے سوال آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ چاند کے بارے میں۔ آپ فرما دیے قل ہی مواقیت للناس، وہ حج اور لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ اوقات ہیں، وہ حج اور لوگوں کے لیے اوقات ہیں۔ تو یہاں جواب دیا گیا کس کے ذریعے؟ اور کچھ جواب دیا گیا جو انہوں نے چاہ رہے تھے اس کے ذریعے جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ انہیں پوچھنا چاہیے تھا اس کی حکمت کیا ہے۔ تو یہ کہا کہ سائل کو جواب دیا جائے اس کے علاوہ کے ذریعے جس کا وہ طلب کر رہا تھا، اس کے سوال کو کسی دوسرے درجے میں اتار کر یہ بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اہم کیا ہے اس کے یہ چیز ہے، نہ کہ وہ اہم ہے، یا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو ہے اہم یہ چیز ہے، یہ آگے اس کی مثال آ رہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون، یعنی اگر انہیں یہ جواب دیا جاتا نا سبب والا کہ جب سورج پہ گرن آ جائے تو اس میں کوئی بھی چیز زمین کی ہائی گر جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ گرہن آ جاتا ہے، پھر وہ جب وہاں سے ہٹ جاتی ہے اس پر سے چیزیں قوس و قزح ہٹ جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ چیز مقصد کے تقاضوں کے تحت بھی نہیں تھی۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز اہم ہے اس کا جواب دیا جائے، جیسے یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں، کیا کریں، یعنی خرچ کیا کریں۔ یہاں پر دو مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مقدار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مقدار خرچ کریں، یا جنس کے بارے میں کون سی جنس خرچ کریں، جو خرچ کریں، انگور خرچ کریں یا کھجور خرچ کریں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کا، یا دونوں خرچ کریں۔ اب کیا جواب دیا گیا ان کو؟ یہ جواب نہیں دیا گیا کہ آپ گیہوں خرچ کرو، آپ گیہوں کھجور دو اللہ کی راہ میں، بلکہ کیا کہا؟ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ یعنی نفس شے نہیں بتائی گئی یہاں پر، بلکہ مصرف بتائے گئے۔ کون ہے؟ جو بھی تم خرچ کرو گے، کن بھلائی کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، راہ گیروں کے لیے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
دیکھیے یہ چیز بیان کی گئی کہ یہاں یہ چیز خرچ کرو، یہ چیز خرچ کرو، بلکہ کیا بیان کیا گیا؟ یہ مصرف بیان کیا گیا، یہ مصرف ہے خرچ کرنا، ان لوگوں پر خرچ کرو۔ تو یہاں یہ چیز بیان کی گئی، کیوں؟ کیونکہ اصل ضروری تھا کہ یہاں پر اہم جو ہے سوال مصرف کے تعلق سے ہونا چاہیے، نفقے کے تعلق سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نفقہ اگر موقع محل میں واقع ہو تو وہ شمار ہوگا اگرچہ وہ کم ہو، اور اگر نفقہ جو ہے کتنا ہی زیادہ خرچ کر دیں اور وہ موقع محل میں نہ ہو تو بیکار ہو۔ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے ان کو خرچ کیا جائے، نہ کہ کسی ڈاکو کو دے دیں، نہ کہ کسی مالدار کو دے دیں، تو یہ اصل مقصود نہیں تھا ان کے، یہ تھا کہ خرچ کرو، اور مصرف کون سے ہونا چاہیے یہ پوچھنا چاہیے تمہیں، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ اب اس میں یہ بھی چیز آگے جو بھی خرچ کرو گے تو کیا ہوا؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دو ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، راہگیروں کے لیے، تو وہ کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی تمہارے لیے۔ صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو مصرف بیان کر دیا گیا یہاں پر، نفقہ نہیں، کیونکہ اصل مصرف کا بیان کرنا مقصود تھا۔ نفقہ اگر تم 2 لاکھ بھی خرچ کر دو گے اور مصرف صحیح نہیں ہو پایا تو بیکار ہے۔ وَمِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي، اور اسی میں سے خلاف مقتضی ظاہر میں سے یہ ہے کہ مستقبل کی تعبیر کرنا لفظ ماضی کے ذریعے سے، ایک کوئی مستقبل میں آنے والی چیز ہے اس کو لفظ ماضی کے ذریعے سے تعبیر کریں۔ اذا جاء نصر اللہ جیسے ہے، ماضی سے تعبیر کیا گیا، وہ اس میں سے تعبیر یہ ہے کہ مستقبل کی تعبیر لفظ ماضی سے کرنے، کیوں؟ تنبیہً علی تحقق وقوع، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کا وقوع یقینی ہے، اس کے وقوع کے کس طرح ماضی تحقق یقین پر دلالت کرتا ہے، ایسی جو چیز یقینی ہونے والی ہے اس کو کیا ہے؟ ماضی سے تعبیر کرنا، اس لیے کہ ماضی جو ہے کسی چیز کے تحقق کی خبر دیتا ہے۔ جیسے کہ کہا جائے قرآن پاک میں ہے یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، یاد کرو اس دن کو جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو زمین اور آسمان میں سارے لوگ ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جس دن پھونکا جائے گا سور، ففزع یہ لفظ آیا، حالانکہ آنا چاہیے تھا یفزع، گھبرائیں گے، لیکن ماضی فزع آیا، کیوں؟ کیونکہ اگرچہ یہ سور پھونکنا یہ مستقبل میں ہوگا لیکن اس کی ماضی تعبیر ماضی سے کر دی گئی کیونکہ اس کا یقینی وقوع ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح اور اگر ماضی کی تعبیر مضارع سے کر دیتے ہیں، کبھی ماضی کی تعبیر مضارع سے تعبیر کر دیتے ہیں، کس بات پر؟ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ واقعات تقریروں میں دیکھتے ہیں ماضی حال چلا رہے ہیں، جسے وہ زمانہ 14 سال ہوا پہلے، حال کیوں؟ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ جیسے واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا، وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتصیر سحابا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو چلایا، فتصیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اصل کیا تھا؟ فتصیر کی جگہ اسارت آنا چاہیے تھا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو چلایا تو انہوں نے بادلوں کو اڑایا، لیکن کیسے؟ مضارع سے لایا، کس لیے؟ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس واقعے کو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی انہوں نے اس کی جو شیطان تلاوت کرتے تھے کری، کس کے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو تلتلو سے لفظ کیا ہونا چاہیے تھا یہاں؟ تلت، کیا ہونا چاہیے تھا؟ مضارع سے تلت کا لفظ ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ کیونکہ ماضی میں ہو چکا، لیکن ماضی کو تعبیر مضارع سے کیا جا رہا ہے، الاحضار فی ذہن السامع، اس کی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ سمجھ آیا نہیں؟ اور اسی میں سے مثال جو ہے خلاف مقتضی ظاہر میں سے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک یوم قیامت ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یہاں پر لواقع اس میں فاعل کا استعمال کیا گیا مضارع کی جگہ، اس لیے کہ جزا جو یعنی واقع ہوگی مستقبل میں، تو اس کے خلاف مقتضی ظاہر سے یقیناً واقع ہونے والی ہے، تو خلاف مقتضی ظاہر سے ہوا کہ مضارع کی جگہ اس میں فاعل کا استعمال۔ اسی طرح مضارع کی جگہ اس میں مفعول کا استعمال کر دیں، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں پر اصل ہونا چاہیے ذالک یوم یجمع لہ الناس، یا مضارع ہونا چاہیے مجہول، لیکن اس کی جگہ جو ہے استعمال کیا گیا مجہول کو، اس میں مفعول کا استعمال کیا گیا، اس طرح ہو گیا۔
اب اسی میں بیان کر رہا ہے منہ القلب، اسی میں سے کیا ہے؟ قلب ہے۔ قلب کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو الٹ دینا، کیا کر دینا؟ الٹ دینا۔ منہ القلب، اسی میں سے قلب ہے، جیسے ارسط الناقۃ علی الحوض، ارسط الناقۃ علی الحوض، میں نے ناقہ کو پیش کیا حوض پر، میں نے اونٹنی کو پیش کیا حوض پر۔ یہ اصل عبارت تھی ارسط الحوض علی الناقہ، حوض کو پیش کیا میں نے کس پر؟ اونٹنی پر۔ کیوں؟ کیونکہ معروض وہ شے ہوتی ہے جس میں، معروض وہ شے ہوا کرتی ہے جس میں اس معروض کو لینے کے لیے رغبت اور میلان ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ جس پر پیش کیا جا رہا ہے وہ لینے کی اور نہ لینے کی، اس میں کیا ہو؟ پتہ چلے، حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو معروض کون بننا چاہیے؟ حوض نہیں، ارسط الحوض علی الناقہ، میں نے حوض کو پیش کیا ناقہ پر، تو معروض ہے جس پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کون سی ہو؟ معروض ہونا چاہیے، یعنی جس میں معروض کو لینے کی رغبت ہو۔ معروض ہے وہ شے جس میں، مطلب یہ کہ میں نے حوض کو اونٹنی پر پیش کیا، میں نے حوض اونٹنی کو دکھانے تاکہ وہ اس سے پانی پیے یا اس سے وہ روگردانی کرے۔ تو مثال مذکور میں ناقتن کو حوض کی جگہ اور حوض کو ناقتن کی جگہ پیش کیا گیا، یعنی کیا مطلب نکلے گا؟ یعنی عبارت بننا چاہیے تھی ارسط الحوض علی الناقہ، میں نے حوض کو پیش کیا ناقہ پر، اور ناقہ یہ معروض ہے جس پر پیش کیا گیا، تو یہ اس کے اندر کون سی ہونا چاہیے؟ یہ چیز صلاحیت رکھتی ہے روح گردانی کرنے کی اور پینے کی۔ تو اصل ہونا چاہیے تھا کہ جو ایسی ہو غیر حرکت کرنے والی، اس کو پیش کیا جائے حرکت کرنے والی چیز پر، صحیح ہے نہیں؟ اونٹنی پر پیش کیا جائے تاکہ اونٹنی پی سکے یا روح گردانی کر سکے۔ تو عبارت ہونا چاہیے تھا ارسط الحوض علی الناقہ، تو یہ خلاف مقتضی ظاہر سے ہو گیا، کہاں؟ جس میں ارسط الحوض ناقۃ علی الحوض کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ قلب ہو گیا۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے ارسط الحوض علی الناقہ، میں نے حوض کو پیش کیا ناقہ پر، دونوں میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے میں نے حوض کو پیش کیا ناقہ پر، اب ناقہ یہاں بنی معروض ہے، اور ارسط الحوض علی الناقہ، ارسط الناقۃ علی الحوض، یہاں حوض بن گیا کیا؟ معروض ہے، اور معروض ہے وہ چیز ہونا چاہیے جو اپنے آپ سے قبول کر سکے اور رد کر سکے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معروض ہے وہ چیز ہونی چاہیے جس پر پیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے یا رد کر سکے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے کہ یہاں کون بن رہا ہے؟ حوض بن جا رہا ہے معروض ہے، اور اس کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے نہ قبول کرنے کی، اس لیے جو ہے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ارسط الناقۃ علی الحوض وقبلہ السکاکی مطلقاً، اور سکاکی نے اسے مطلقاً قبول کیا۔ کسے؟ سکاکی نے اسے مطلقاً قبول کیا، کس کو؟ اسی کو، قلب کو۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ قلب چاہے اعتبار لطیف پر شامل ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، کیا ہے؟ قلب بس کرتے چلے جاؤ، خوبی ہو یا نہ ہو قلب کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ نفس قلب کے جواز اور عدم جواز میں 4 قول ہیں، مطلقاً جائز، مطلقاً ناجائز، اور ضرورت کی بنا پر ہو تو جائز ہو، اور غیر قرآن میں جائز، اور قرآن میں غیر قرآن میں جائز، اور قرآن میں ناجائز، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ 4 قول ہے اس طرح سے۔ اب یہاں سکاکی نے اسے قبول کیا مطلقاً، چاہے وہ اعتبار لطیف پر شامل ہو، مشتمل ہو یا نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے وردہ غیر مطلقاً، اور ایک قول یہ ہے کہ دوسروں نے مطلقاً رد کر دیا اس کو۔ کیا کہہ دیا ہے؟ اگر قلب چاہے اعتبار لطیف پر مشتمل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور والحق ان تضمن اعتبارا لطیفا، حق یہ ہے کہ اگر وہ قلب اعتبار لطیف پر شامل ہو قبول کر لیا جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ جو اعتبار لطیف پر مشتمل ہونے کی مثال ایک پیش کر رہے ہیں یہاں پر، قلب کے مقبول نہ ہونے پر 3 قول ہیں، مطلقاً جائز، ضرورت کی بنا پر۔ تو یہاں 3 ہو گئے، ایک مطلقاً قبول کر لیا جائے گا سکاکی کے نزدیک، اور ایک مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور حق یہ کہ قبول کیا جائے گا کب؟ جبکہ اعتبار لطیف پر مشتمل ہو۔ یہاں شعر دیکھ لیں بس،
و محمتن مغبرتن ارجاؤہ، مہما واو مانے ربا، محمتن مانے کہیں گے گرد و غبار، یعنی گرد و غبار والے، اور یعنی کیا کہیں گے اس کو، ریتیلے، مفادتن جنگلات، بہت سے جنگلات، مغبرتن گرد و غبار والے، یعنی بہت سی گرد و غبار والی زمینیں، یوں کہہ سکتے ہیں، بہت سے گرد و غبار والے زمینیں، ارجاؤ جن کے کنارے کیا ہیں، بہت سے گرد و غبار والے زمینیں جن کے کنارے ایسے لگتے ہیں، کیا، ارجاؤ جن کے کنارے، کاننا لون اردی، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے۔ بہت سے گرد و غبار والے زمین کے علاقے کیا لگتے ہیں، ان ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کی زمین کا رنگ کیا ہو گیا، اس کے آسمان کا رنگ ہو گیا۔ یہ آپ نے تشبیہ مقلوب وغیرہ پڑھی ہوگی، پڑھیے تشبیہ مقلوب۔ تشبیہ مقلوب میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ جو ہوتا ہے، یہ مشبہ یاد رکھیں کہ مشبہ قوی نہیں ہوتا، مشبہ بھی اقوی ہوتا ہے۔ زید کالاسدی فی الشجاعۃ، زید بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو زید کو بنایا مشبہ، اس کو مشابہت دی گئی کل اسد، اسد کی طرح، اسد مشبہ بھی، مشبہ بھی قوی ہوتا ہے نہیں، تو قوی ہوتا ہے، لیکن تشبیہ مقلوب میں پلٹ دیا جاتا ہے۔ تشبیہ مقلوب میں جو مشبہ ہوتا ہے اس کو قوی کر دیا جاتا ہے، اور جو مشبہ بھی ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو گویا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے اتنا اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا کہ تشبیہ مخلوق میں آسمان کے رنگ کے وصف کو بیان کر دیا، کس سے؟ گرد و غبار سے۔ بتائیے آسمان کا گرد و غبار ہے، لیکن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا بہت سے گرد و غبار والے کنارے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا رنگ گویا کہ زمین کا رنگ ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمان کا رنگ زمین کا رنگ ہے۔ یہ مشبہ ہوتا اور زمین مشبہ بھی ہوتی، یہ کیا ہوتا، آسمان مشبہ ہوتا اور زمین مشبہ بھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سے گرد و غبار والے علاقے کنارے، جن کے کنارے گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے۔ زمین سے زیادہ آسمان گرد و غبار والا ہوگا، لیکن کیا کرا؟ تشبیہ مقلوب پلٹ دیے، کیا کر دیے؟ مبالغہ کر دیا آسمان کے رنگ میں، یعنی گرد و غبار کی وجہ سے گویا کہ وہ اصل کے درجے میں ہو گیا ہے، اور گویا کہ وہ بن گیا ہے مشبہ بھی، اور زمین بن گئی کیا؟ مشبہ۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ نیا ایک بار، وہ بن گیا مشبہ، مشبہ بھی، اور زمین بن گئی، جیسے اس کو سمجھے زید کل اسدی فی الشجاعۃ، یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے۔ زید بہادری میں شیر کی طرح ہے، زید کتنا بھی ہو جائے شیر سے نہیں بڑھ سکتا، یہ بہت زیادہ قوی ہے، صحیح ہے، اور یہ کمزور ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ مشبہ جو کمزور ہوتا ہے مشبہ بھی قوی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ یعنی گویا کہ آسمان کا رنگ، یہاں عبارت ہونا چاہیے تھا گویا کہ آسمان کا رنگ اس کی زمین کا رنگ ہے، صحیح ہے نہیں؟ کاننا کے بعد جو آتا ہے وہ مشبہ آتا ہے، کاننا کے بعد جو آتا ہے وہ مشبہ آتا ہے، تو اب یہاں ہونا چاہیے تھا کاننا لونا سمائہ کا لون اردن، گویا کہ اس کے آسمان کا رنگ اس کی زمین کا رنگ ہے، یعنی تشبیہ دی جاتی آسمان کو زمین کے رنگ سے گرد و غبار ہونے میں، لیکن الٹا کر کے جو مشبہ بھی تھا اس کو مشبہ بنا دیا گیا، اور جو مشبہ تھا اس کو، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے، یعنی آسمان جو گرد و غبار میں اتنا اوپر ہو گیا کہ وہ اصل کا درجہ ہو گیا، اور فیض لے رہی ہے زمین اس سے گرد و غبار کا، یعنی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اعتبار لطیف پر مشتمل تھا، اعتبار لطیف پر مشتمل تھا۔ زید عدل کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بہت زیادہ مبالغے میں ہو گیا کہ پورا سراپا عدل ہے، سراپا عدل ہے، تو یہاں اعتبار لطیف پر مشتمل ہے، اس لیے قبول کیا جائے گا۔ اور وَإِلَّا رُدَّ، اور اگر اعتبار لطیف پر مشتمل نہ ہو تو کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو رد کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، جیسے کہ کوئی کما تینت بالفدن السیاہ، کما تینت سیاہ، یہ تینتا کیا ہو گیا؟ لیپنا، لیپ دیا، کس سے؟ بالفدنی، محل سے، یعنی موٹی دیوار،
صحیح ہے، قصر سے، محل سے کس کو لیپ دیا تو نے؟ اسیا یعنی بھوسے کو، یعنی وہ مٹی جو بھوسے سے اور ملی ہوئی ہو، صحیح ہے نہیں؟ یعنی عبارت تو ہونا چاہیے تھی کما تینتا بالسیائی الفدنا، ایک بار اس کو سمجھے اور مٹائیں اس کو، عبارت ہونا چاہیے تھی کما تینتا بالسیائی الفدنا، جیسا کہ تم نے کیا کر دیا، بھوسے والی مٹی سے، بھوسے والی مٹی سمجھتے ہیں، بھوسے والی مٹی سے کیا ہے محل کو لیپ دیا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کر رہا ہے کما تینت الفدنا بالسیائی، تم نے محل سے اتنا موٹی دیوار اس سے تم نے کیا کر دیا، بھوسے کو مٹی کو لیپ دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس کلمہ میں کوئی اعتبار لطیف نہیں ہے، اس لیے کیا کر دیا جائے گا، یہ رد کر دیا جائے گا۔ کما تینتا بالفدن سیاہ، جیسے کہ تم نے محل کی دیوار سے، محل سے کس کو، بھوسے والی مٹی کو لیپ دیا، ہونا چاہیے تھا کیسے، جیسے کہ تم نے بھوسے والی مٹی سے کیا ہے دیوار کو لیپ دیا، یہ صحیح تھا، اس میں کوئی اعتبار لطیف نہیں تھا، اس لیے کیا ہو جائے گا، یہ رد ہو جائے گا۔ تو آج جو ہو گیا یہ مسند علیہ کا بیان مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل جو ہے مسند کے احوال پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔